السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پرفارمنس اینڈ کیریئر مینجمنٹ کا چوتھا لیکچر کور کریں گے اور میں اس کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کا لیکچر سٹارٹ کریں، ہم ایک بریف ریکیپ کر لیتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے 3 لیکچرز میں کیا پڑھا اور کیا کیا چیزیں کور کی۔ وی ہیو ڈسکس HRM Human Resource Management and Strategic Human Resource Management SHRM in previous lectures, which included following points: definitions, functions of HRM and SHRM, types of assistance provided by Human Resource Department, challenges faced by Human Resource Managers, relationships between Human Resource Department and other departments, role of Human Resource Managers in future, effect of Human Resource Management on organizational performance, role of HRM in training and development of employees, role of HRM in performance and career management, role of HRM in maintaining competitive pay practices. ناؤ اس کے بعد ہم نے پرفارمنس مینجمنٹ کور کیا، جس میں وی ہیو ڈسکسڈ پرفارمنس مینجمنٹ ڈیفینیشنز، وی ہیو ڈسکسڈ کیس اسٹڈیز آن پرفارمنس مینجمنٹ، جس میں ہم نے ایمبر کیس، مارگن اسٹینلے کیس ڈسکس کیا، اور دین وی ہیو ڈسکسڈ contribution and advantages of performance management systems. Agenda of today's lecture: performance management process discuss کریں گے ہم، جس میں following components of PMP ہیں: performance execution, performance assessment, performance review, performance renewal and recontracting. Performance execution: once the review cycle begins, the employee strives to produce the results and displays the behavior agreed upon earlier, as well as to work on developmental needs. یعنی کہ جب ریویو سائیکل سٹارٹ ہوتا ہے پرفارمنس ریلیٹڈ، تو امپلائی کوشش کرتا ہے کہ وہ نتائج شو کرے، وہ نتائج پیدا کرے اور ڈسپلے کرے وہ بیہیویئر جو کہ وہ پہلے ایگری کر چکا ہے، اور ڈیولپمنٹل نیڈز پر کام کرے کہ اسے کس قسم کی ضرورت ہے اپنے آپ کو بلڈ اپ کرنے کے لیے، اپنی بہترین طریقے سے فرائض کو انجام دینے کے لیے۔ The employee has primary responsibility and ownership of this process. اس میں جو پرائمری رسپانسبلٹی ہے، جو سب سے پہلے جس کی رسپانسبلٹی ہے، وہ امپلائی ہے، کیونکہ وہ اس کو اون کرتا ہے، اس پروسیس کو اونرشپ اسی کی ہوتی ہے۔ امپلائی پارٹیسپیشن ڈز ناٹ بگنز ایٹ دا پرفارمنس ایگزیکیوشن اسٹیج، however, as the employee needs to have active input in the development of job description, performance standards and creation of rating form. At the performance execution stage, following factor must be present. پرفارمنس ایگزیکیوشن سٹیج پہ مندرجہ ذیل فیکٹرز کا ہونا لازمی ہے۔ commitment to goal achievement. The employee must be committed to the goals that were set. یعنی کہ امپلائی کمیٹڈ ہو ان گولز کو اچیو کرنے میں جو اس نے سیٹ کیے ہیں، یعنی کہ امپلائی کی کمٹمنٹ ہو ٹورڈز گول اچیومنٹ۔ یعنی کہ جس طرح ہم نے اس سے پہلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم میں امپلائیز اور مینیجرز آپس میں کلوزلی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، وہ ایگری کرتے ہیں گولز، آبجیکٹیوز۔ اب امپلائی کی باری ہے کہ وہ ان تمام گولز اور آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے پرفارمنس ایگزیکیوشن سٹیج پہ کمٹمنٹ شو کرے،
اور کمیٹڈ ہو کہ اس نے وہ گولز اچیو کرنے ہیں. آن گوئنگ پرفارمنس فیڈ بیک اینڈ کوچنگ. The employee should not wait until the review cycle begins or over to solicit performance feedback. He should be in a proactive role. یعنی کہ امپلائی ویٹ نہ کرے کہ کب ریویو سائیکل ختم ہوگا، بلکہ وہ خود سے اپنی آن گوئنگ پرفارمنس کی فیڈ بیک، اور اگر اسے کوچنگ کی ضرورت ہے اور اسے کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے اپنے گولز اور آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے میں، تو اس کے لیے وہ خود کوشش کرے اور وہ ایک پرو ایکٹیو رول میں آ کے ان تمام خامیوں کو دور کرے اور تمام کی تمام جو آبجیکٹیو اور گول اس کے سیٹ ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے بہترین کوشش کرے. یعنی کہ امپلائی کو پرو ایکٹیو رول میں آنا چاہیے. Communication with supervisor. Supervisors are busy with multiple obligations. The burden is on the employee to communicate openly and regularly with the supervisor. یعنی کہ سپروائزر کے ساتھ امپلائی کو زیادہ سے زیادہ کمیونیکیٹ کرنا چاہیے. سپروائزرز یا مینیجرز چونکہ وہ رسپانسبلٹیز کے اعتبار سے ایک امپلائی سے زیادہ کام ہوتا ہے ان کے پاس، انہیں ڈیلی بیسس پہ جو ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں، اس وجہ سے ان کا اسکیجول پورے دن میں یا پورے ویک میں بزی ہوگا. تو یہ رسپانسبلٹی ایک امپلائی پہ آتی ہے کہ وہ کس طرح اپنے سپروائزر سے اوپنلی اور ریگولرلی کمیونیکیٹ کرے اور اپنی تمام اسٹرینگس، ویکنیسز، اپنے تمام پرفارمنس گیپس، اپنے تمام پرابلمس کو، پروفیشنل پرابلمس کو اپنے سپروائزر یا مینیجر کے ساتھ ڈسکس کرے اور ان کے حل کے لیے کوئی نہ کوئی اقدام کرے، تاکہ جب پرفارمنس ریویو کا ٹائم آئے تو وہ بہترین رزلٹس کے سامنے، بہترین رزلٹس کے ساتھ اپنے سپروائزر کے سامنے آ سکے. Collecting and sharing performance data. The employee should provide the supervisor with regular updates on progress towards goal achievement in terms of both behavior and results. یعنی کہ ایک امپلائی اپنے سپروائزر کو وہ تمام ریگولر اپڈیٹس آن پروگرس ٹورڈز گول اچیومنٹ شو کرے یا بتائے یا پریزنٹ کرے جو کہ بیہیویئر اور ریزلٹس میں تقسیم ہوں. یعنی کہ اس کے بیہیویئر اور ریزلٹس اس طرح کے ہونے چاہیے کہ اس سے یہ شو ہو کہ وہ گول اچیومنٹ کی طرف بڑھ رہا ہے. فار ایگزامپل ہم اس کی ایگزامپل اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک امپلائی کنٹینیوس ایفرٹ کرے، ایک امپلائی اپنے مینیجر سپروائزر کے ساتھ کنٹینیوس لائزن میں ہو، کنٹینیوس کمیونیکیشن میں ہو، اور وہ اس کو تمام پکچر کلیئرلی بتائے کہ وہ اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے، اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے کس قسم کے بیہیویئر کو اپنانا چاہتا ہے، کس قسم کے پروفیشنل بیہیویئر کو اپنانا چاہتا ہے، اور کس قسم کے وہ ریزلٹس شو کرے جو کہ اچیومنٹ یا پروگرس ٹورڈز گول اچیومنٹ، آبجیکٹیو اچیومنٹ شو ہو، جس سے شو ہو وہ تمام ڈیٹا، پرفارمنس ڈیٹا جو کہ امپلائی کے ریزلٹس کو شو کرے، وہ تمام کا تمام اسے اپنے سپروائزر سے ٹائملی بیسس پہ شیئر کرنا چاہیے. Preparing for performance reviews. The employee should not wait until the end of review cycle. Approaches to prepare for the review. یعنی کہ ایک امپلائی کو ریویو سائیکل کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کب ریویو سٹارٹ ہوگا، بلکہ اسے پہلے سے ہی اپنے آپ کو آن ٹائملی بیسس پریپیئر کرنا چاہیے کہ وہ کیا ریزلٹس اور بیہیویئر شو کرے گا فار دا پرفارمنس ریویو. آن دا کنٹری، دا امپلائڈ شوڈ انگیج ان
an ongoing and realistic self-appraisal, so immediate correction action can be taken if necessary. یعنی کہ ایک امپلائی کانٹینیوس بیسس پہ اپنے آپ کو مصروف رکھے، ایک آن گوئنگ اینڈ ریئلسٹک سیلف اپریزل، یعنی کہ وہ امپلائی کانٹینیوس بیسس پہ اپنی سیلف اپریزل کرے، اپنی اسٹرینگس ویکنیسز کو ہائی لائٹ کرے، اپنی اسٹرینگس کو اپنی ویکنیسز کو چیک کرے کہ کیا وہ ان ویکنیسز کو کریکٹ کرنے کے لیے پراپر ایکشن لے رہا ہے یا نہیں، یا پھر وہ کسی کی مدد حاصل کر رہا ہے یا نہیں، کیونکہ پرفارمنس ریویو کے ٹائم پہ اسے یہ تمام ایکشنز اور نیسیسری ایکشنز کرنے کا ٹائم نہیں ملے گا. یہ سب کچھ اسے اس سے پہلے کرنا ہوگا، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ وہ کنٹینیوس بیسس پہ اپنی تمام پازیٹیو اور نیگیٹو ایکشنز کو، پرفارمنس کو دیکھے اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ تمام کے تمام نیگیٹو ویکنیسز کو وہ ختم کر کے انہیں اسٹرینگس میں تبدیل کرے. The usefulness of self-appraisal system can be enhanced by gathering informal performance information from peers and customers. یعنی کہ ایک امپلائی اپنی پرفارمنس ایویلیویشن اس طرح کر سکتا ہے کہ وہ ایک انفارمل انفارمیشن حاصل کرے اپنے کو ورکر سے، پیئر گروپ سے اور کسٹمر سے اپنے پرفارمنس ریلیٹڈ. فار ایگزامپل، اگر ہم کسی کال سینٹر میں جائیں، کسی موبائل ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی میں، اور اس کال سینٹر میں جا کے ہم لوگ اپنی شکایات یا اپنے مسئلے بیان کریں کہ ہمیں موبائل نیٹ ورک سے یہ پرابلم ہے یا ہمیں اس قسم کی پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے، اور وہ کمپنی اس قسم کا پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم یا پرفارمنس ریویو کر سکتی ہے ایک امپلائی کو اپنی پرفارمنس جاننے کے لیے کہ وہ امپلائی جو کہ کسٹمر سینٹر میں بیٹھا کسٹمرز کو ڈیل کر رہا ہے، ایٹ دا اینڈ آف ہر کنورسیشن، کہ وہ جب اپنے کسٹمر کو ڈیل کر چکے تو اپنے کسٹمر سے پوچھے یا ریٹ کروائے اپنی پرفارمنس کہ میں نے آپ کی کس طرح کی مدد کی، پور، گڈ، ایکسیلنٹ اور انسیٹسفیکٹری. یعنی کہ اگر اس طرح کا چارٹ بنا ہو یا اس طرح کا ایک کمپیوٹر سسٹم میں ایک بٹن فارم میں اس طرح کا ایک پروسیس رکھ دیا جائے کسٹمر کے سامنے اور اس سے کہا جائے کہ وہ یہ ان 4 میں سے کہ میری پرفارمنس آیا کہ پور ہے، انسیٹسفیکٹری ہے، یا پھر اٹ از سیٹسفیکٹری، گڈ اور ایکسیلنٹ، ان 4 یا 5 میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے تو وہ پرفارمنس ریویو کر سکتا ہے کہ وہ کسٹمر اسے بتائے کہ ہاں جی آپ کی پرفارمنس بہت بری رہی ہے، میرا ٹائم ضائع ہوا، یا پھر آپ کی پرفارمنس بہت اچھی رہی یا سیٹسفیکٹری رہی، اور وہ پرفارمنس ریویو کر کے جائے. تو اس سے بھی ایک امپلائی کو مدد مل سکتی ہے. ہم نے ایک ایگزامپل ڈسکس کی کہ اس طرح کے طریقہ کار سے ایک امپلائی کو اپنی پرفارمنس ریویو کرنے میں مدد مل سکتی ہے. اور اسی طرح وہ اگر اپنے پیئر گروپ میں اپنے کو ورکرز کے ساتھ ڈسکس کرے کہ میری پرفارمنس کیسی ہے، کہ آیا میں پازیٹیولی ٹورڈز اچیومنٹ آف گول پرفارم کر رہا ہوں یا نہیں، تو وہ وہاں سے بھی جو انفارمیشن اسے ملے گی اس سے اسے مدد مل سکتی ہے. Although the employee has primary responsibilities for performance execution, the supervisor also needs to do his or her share of work. یعنی کہ ایک امپلائی کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پرفارمنس ایگزیکیوشن کریں، اور دا سپروائزر کو چاہیے کہ وہ اپنے حصے کا بھی کام کرے، کہ وہ امپلائی پہ کانٹینیوس ایک چیک رکھے کہ وہ امپلائی کس طرح کام کر رہا ہے. یعنی کہ سپروائزر اسے آن گوئنگ پروسیس میں اور ایک کانٹینیوس پروسیس میں گائیڈ کرتا رہے کہ اب آپ کو اس طرح کرنا چاہیے، اب آپ کو اس طرح کی ٹریننگ کی ریکوائرمنٹ ہے، یا آپ کا یہ پرفارمنس گیپ ہے، اس کو دور کریں.
تو یہ ایک سپروائزر کا شیئر آف ورک ہوگا جو کہ اسے پرفارم کرنا پڑے گا. Supervisors have primary responsibility over the following issues: observation and documentation. Supervisors must observe and document performance on daily basis. یعنی کہ سپروائزرز کو لازمی طور پہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ پرفارمنس آن ڈیلی بیسس ڈاکیومنٹ ہو رہی ہے، کہ امپلائی اپنی ڈیلی رپورٹ سبمٹ کرائیں اور وہ بتائیں کہ آج ہم نے یہ چیزیں اور یہ ٹاسک پرفارم کیے. اٹ از امپورٹنٹ ٹو کیپ ٹریک آف ایگزامپلز آف بوتھ گڈ اینڈ پور پرفارمنس. یعنی کہ سپروائزر کو چاہیے کہ وہ گڈ اور پور پرفارمنس کے ایگزامپلس کا ٹریک رکھے تاکہ وہ ایک امپلائی کو بہترین طریقے سے گائیڈ کر سکے کہ آپ کی یہ بہترین پرفارمنس کا ٹریک ریکارڈ ہے اور یہ آپ کی پور پرفارمنس کا ٹریک ریکارڈ ہے. اپڈیٹس. As the organization's goals may change, it is important to update and revise initial objectives, standards, and key accountabilities and competency areas. یعنی کہ جیسا کہ ایک آرگنائزیشن کے لائف سائیکل میں گولز چینج ہوتے رہتے ہیں، ایک گول اچیو ہو تو پھر دوسرا گول بن جاتا ہے، دوسرا اچیو ہو تو پھر تیسرا گول. اس طرح یہ امپورٹنٹ ہے کہ اپڈیٹ کیا جائے اور ریوائز کیا جائے انیشیل آبجیکٹیوز کو جو کہ امپلائی سے ریلیٹڈ ہوں، اور اسٹینڈرڈز اور کی اکاؤنٹیبلٹی اینڈ کمپیٹنسی ایریاز کو بھی کنٹینیوسلی اپڈیٹ اور ریوائز کیا جائے ان دا لائٹ آف آرگنائزیشنل گولز اینڈ آبجیکٹیوز. یعنی کہ اگر ایک آرگنائزیشن کے گولز اور آبجیکٹیو چینج ہوتے ہیں یا اپ گریڈ ہوتے ہیں تو اسی طرح آرگنائزیشن میں سپروائزرز تمام کے تمام سب آبجیکٹیو، سب گولز جو کہ امپلائی سے ریلیٹڈ ہوں، سپروائزر سے ریلیٹڈ ہوں، ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہوں، ان تمام کو ریوائز کرے اور اپڈیٹ کرے. فیڈ بیک آن پروگرس ٹورڈز گولز اینڈ کوچنگ ٹو امپروو پرفارمنس شوڈ بی پرووائڈیڈ آن اے ریگولر بیسس اینڈ سرٹنلی بیفور ریویو سائیکل از اوور. یعنی کہ ایک سپروائزر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پراپر فیڈ بیک دے ٹورڈز گولز اینڈ کوچنگز ٹو امپروو پرفارمنس. یعنی کہ ایک امپلائی کی پرفارمنس بہتر بنانے کے لیے اور اس سے پہلے کہ پرفارمنس ریویو سائیکل ختم ہو، ایک سپروائزر کو چاہیے کہ وہ اپنے امپلائیز کو بہتر طریقے سے گائیڈ کرے، کوچ کرے ٹورڈز گول اچیومنٹ اور ان کی پرفارمنس کو بہتر بنانے میں زیادہ سے زیادہ مدد کرے. ریسورسز. سپروائزرز should provide employees with resources and opportunities to participate in developmental activities. یعنی کہ سپروائزرز جو ہیں وہ اپنے امپلائیز کو وہ تمام ریسورسز پرووائڈ کریں اور اپرچونٹیز پرووائڈ کریں، فراہم کریں جو کہ ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوں. Thus they should encourage and sponsor participation in training, classes and special assignments. یعنی کہ سپروائزرز کو چاہیے کہ وہ اپنے امپلائیز کو انکریج کریں اور ہر ممکنہ مدد فراہم کر کے انہیں اسپانسر کریں، ٹریننگ کرنے میں، کلاسز دلانے میں اور اسپیشل اسائنمنٹس دیں تاکہ ان کے اسکلز بہترین طریقے سے امپروو ہو سکیں اور وہ آرگنائزیشنل اور اپنے سیٹ کردہ گولز اور آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے میں بہترین طریقے سے پرفارم کر سکیں. Overall, supervisors have a responsibility to ensure that the employee has the necessary supplies and funding to perform the job properly. یعنی کہ اوورال سپروائزرس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ انشور کریں، وہ یقین دہانی کریں کہ امپلائی کے پاس نیسیسری سپلائز اور فنڈنگ ہے کہ وہ اپنی جاب کو پراپر طریقے سے پرفارم کر سکے. یعنی کہ اگر کسی امپلائی کو
کسی چیز کی ضرورت ہے اپنی جاب پرفارم کرنے میں. فار ایگزامپل کسی امپلائی کو کمپیوٹر کی ضرورت ہے, یا پھر اسے فوٹو کاپیئر کی ضرورت ہے, یا پھر اسے کیلکولیٹر کی ضرورت ہے, یا پھر اسی طرح اسے ای میل کی ضرورت ہے, انٹرنیٹ کی ضرورت ہے. تو یہ تمام ریسورسز اسے پرووائڈ کیے جائیں تاکہ وہ اپنے کام کو بہترین طریقے سے انجام دے سکے. ری انفورسمنٹ. Supervisor must let employees know that their outstanding performance is noticed by reinforcing effective behaviors and progress towards goals. یعنی کہ سپروائزرز اپنے امپلائی کو, تمام امپلائیز کو یہ یقین دہانی کرائیں اور بار بار یاد کرائیں کہ ان کی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس جو ہے اس کو نوٹ کیا جاتا ہے, اور اس سے پروگرس اور اس سے گول اچیومنٹ میں پروگرس میں مدد ملتی ہے. یعنی کہ بار بار انہیں یاد کرائیں اور ری انفورس کریں تاکہ امپلائیز کی پرفارمنس مزید بہتر ہو سکے اور وہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں. آلسو سپروائزرز شوڈ پرووائڈ فیڈ بیک ریگارڈنگ نیگیٹو پرفارمنس اینڈ ہاؤ ٹو ریمیڈی دا آبزروڈ پرابلم. یعنی کہ سپروائزرز اس چیز کی بھی یقین دہانی کرائیں کہ وہ اپنے امپلائیز کو نیگیٹو فیڈ بیک اور نیگیٹو پرفارمنس سے ریلیٹڈ فیڈ بیک اور کسی بھی پرابلم کو دور کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے وہ تمام کی تمام انفارمیشن اپنے امپلائیز تک پہنچائیں. یعنی کہ اگر کسی امپلائی کی پرفارمنس نیگیٹو رہی اور وہ بہتر طریقے سے پرفارم نہ کر سکے اپنے گول اچیومنٹ کی طرف, تو وہ امپلائی کو سپروائزر کو چاہیے کہ وہ امپلائی کو ٹائملی اس چیز سے انفارم کرے اور اس کی پرفارمنس بہتر کرنے میں زیادہ سے زیادہ مدد کرے. اور اگر کوئی کسی قسم کی خاص پرابلم اسے اپنے گول اچیومنٹ میں پیش آ رہی ہے تو وہ ریمیڈی کرے اس پرابلم کی اس امپلائی کے ساتھ مل کے. آبزرویشن اینڈ کمیونیکیشن آر ناٹ سفیشینٹ. یعنی کہ آبزرویشن اور کمیونیکیشن صرف نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس سے زیادہ ایک سپروائزر کو چاہیے کہ وہ پریکٹیکلی مدد کرے, ریسورسز پرووائڈ کرے, ری انفورس کرے, اسے بار بار یقین دہانی کرائے امپلائی کو کہ آپ اپنے گولز کو اچیو کر سکتے ہیں, آبجیکٹیوز کو میٹ کر سکتے ہیں, اور اسے نیگیٹو پرفارمنس ختم کرنے میں اور پرابلمس کو اوور کم کرنے میں جس چیز کی بھی ضرورت ہو وہ پرووائڈ کریں. Performance problems must be diagnosed early. Performance problems must be diagnosed early and appropriate steps must be taken as soon as the problem is discovered. یعنی کہ پرفارمنس پرابلم کو ارلی سٹیجز پہ ڈائگنوز کیا جانا چاہیے اور ممکنہ سٹیپس لینے چاہیے کہ اس پرابلم کو جلد از جلد سالو کیا جا سکے اور سارٹ آؤٹ کیا جا سکے تاکہ امپلائیز اپنی پرفارمنس جلد از جلد بہتر بنائیں اور بہتر طریقے سے اپنے فرائض کو انجام دیں. اب اسٹوڈنٹس ہم ایک ٹیبل ڈسکس کریں گے جو کہ ریلیٹڈ ہے پرفارمنس ایگزیکیوشن اسٹیج, ایریاز فار وچ امپلائیز اینڈ مینیجرز ہیو پرائمری رسپانسبلٹی. امپلائیز کی کیا پرفارمنس ایگزیکیوشن اسٹیج میں پرائمری رسپانسبلٹی ہے؟ کمٹمنٹ, گول اچیومنٹ, آن گوئنگ پرفارمنس فیڈ بیک اینڈ کوچنگ, کمیونیکیشن ود سپروائزر, کلیکٹنگ اینڈ شیئرنگ پرفارمنس ڈیٹا, پریپیئرنگ فار پرفارمنس ریویو. یعنی کہ یہ 5 پرائمری رسپانسبلٹیز ہیں امپلائیز کی کہ وہ گول اچیومنٹ میں کمٹمنٹ ہو, ان کی آن گوئنگ پرفارمنس فیڈ بیک ہو اور کوچنگ ہو, ان کی کمیونیکیشن اپنے سپروائزر سے ہو, وہ کلیکٹ کریں اور شیئر کریں پرفارمنس ڈیٹا, اور وہ پرفارمنس ریویو پریپیئر کریں. اسی طرح مینیجرز کی فالوئنگ رسپانسبلٹیز ہیں: آبزرویشن اینڈ ڈاکیومنٹیشن, نمبر 2 اپڈیٹس, نمبر 3 فیڈ بیکس,
نمبر 4 ریسورسز، نمبر 5 reinforcements. یعنی کہ وہ آبزرو کریں، ڈاکیومنٹ کریں اپنے امپلائی کی پرفارمنس، وہ اپڈیٹ دیں ریلیٹنگ ٹو چینج ان آرگنائزیشنل اسٹریٹجک گولز اینڈ آبجیکٹیوز، اور اسی لحاظ سے وہ اپڈیٹ کریں تمام کے تمام آرگنائزیشنل امپلائیز ڈپارٹمنٹ لیول گولز اینڈ آبجیکٹیوز کو. ریسورسز پرووائڈ کریں فار دا اچیومنٹ آف گولز اینڈ آبجیکٹیو ٹو دا امپلائی. ری انفورس کریں دیئر پازیٹیو بیہیویئر، دیئر اچیومنٹ اور دیئر گڈ لرننگ اسکلز. یہ مینیجرس کی پرائمری رسپانسبلٹیز ہیں. اب ہم نے یہ ٹیبل ڈسکس کیا ہے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. دا سمری لسٹ ان ٹیبل 2.1 میکس اٹ کلیئر that both the employee and the manager are responsible for performance execution. As an example of this, the summary list included in table 2.1 makes it clear that both the employee and the manager are responsible for performance execution. As an example of this shared responsibility in an actual organization, consider the case of Lockheed Martin Corporation. Lockheed Martin Corporation, an advanced technology company, was formed in March 1995 with the merger of two of the world's premier technology companies, that is number 1 Lockheed Corporation and Martin Marietta Corporation. Lockheed Martin has approximately 140,000 employees worldwide. Lockheed Martin has approximately 140,000 employees worldwide. They are engaged in research, design and development, manufacture and integration of advanced technology systems, products and services. Lockheed Martin's performance management system includes active participation of both employees and their supervisors. Specifically, employees write their own performance management objectives based on organization and unit objectives. اس سے پہلے جو ہم نے ٹیبل ڈسکس کیا اس کی پریکٹیکل ایگزامپل لاکہیڈ مارٹن کے کیس سے ہمیں ملتی ہے کہ کس طرح لاکہیڈ مارٹن جو کہ دو بگ بزنس ٹائکونز جو کہ ایڈوانس ٹیکنالوجی سسٹمز میں کام کر رہی تھیں، دیٹ از لاکہیڈ کارپوریشن اینڈ مارٹن میریٹا کارپوریشن کے مرجر سے کمپنی بنی لاکہیڈ مارٹن. اس نے اپنے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم میں امپلائیز اور دیئر سپروائزرز کو ایک کلوز ریلیشن شپ میں نٹ کر دیا ہے، بن دیا ہے، اور امپلائیز اپنے پرفارمنس آبجیکٹیو مینجمنٹ آبجیکٹیوز خود لکھتے ہیں بیسڈ آن دا آرگنائزیشنل اور ڈپارٹمنٹ اور یونٹ آبجیکٹیو. دین managers approve the objectives and are encouraged to give ongoing feedback about the progress towards meeting the objectives. The actual performance appraisal form is an electronic one-page computer screen. The program was designed to involve employees in setting their own goals, to make those goals clear and to provide regular feedback on their progress towards achieving those goals. اس کے بعد مینیجرز وہ تمام کیریئر آبجیکٹیوز اور پرفارمنس آبجیکٹیوز اپروو کرتے ہیں اور انکریج کرتے ہیں اور آن گوئنگ فیڈ بیک دیتے ہیں امپلائی کو ان پرفارمنس آبجیکٹیو کی اچیومنٹ کی طرف اور ان آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کے لیے. دا ایکچوئل اپریزل فارم جو ہے لاکہیڈ مارٹن کا وہ 1 پیج کا ہے اور 1 پیج کا وہ کمپیوٹر اسکرین ہے. اس پروگرام کو ڈیزائن اس طرح سے کیا گیا ہے کہ اٹ انوالوز امپلائیز ان سیٹنگ دیئر اون گولز. امپلائی اپنے گولز خود سیٹ کرتے ہیں. ٹو میک دوز گولز کلیئر دے پرووائڈ ریگولر فیڈ بیک آن دیئر پروگرس ٹوورڈز اچیونگ دوز گولز.
In the assessment phase, both employee and the manager are responsible for evaluating the extent to which behaviors have been displayed and whether the desired results have been achieved. جو پرفارمنس ایگزیکیوشن کے بعد دوسری اسٹیج ہے وہ پرفارمنس اسیسمنٹ ہے. اس فیز میں امپلائی اور مینیجر یا سپروائزر both are responsible for evaluating the extent to which behaviors have been displayed. یعنی کہ both اپنی اس پرفارمنس کو جو کہ دی گئی ہوتی ہے اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ whether the desired results have been achieved or not, کہ جو ہمیں desired results سے وہ ملے ہیں یا نہیں. Although many sources can be used to collect performance information. For example, peers, subordinates, in most cases direct supervisor provide the information. یعنی کہ بہت سے سورسز ہیں جہاں سے ہمیں انفارمیشن مل سکتی ہے. نمبر 1 پیئر آپ کا گروپ جو ہے اور سب آرڈینیٹس ہیں جو کہ آپ کے متعلق پرفارمنس کے متعلق بتا سکتے ہیں اور بہت سے کیسز میں ڈائریکٹ سپروائزر یہ انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے. دس آلسو انکلوڈز این ایویلویشن آف دا ایکسٹینٹ ٹو وچ گولز اسٹیٹڈ ان دا ڈیولپمنٹل فیز have been achieved. This also includes یعنی کہ performance assessment also includes evaluation of the extent to which goals stated in the development plan has been achieved. Performance assessment also includes an evaluation of the extent to which the goals stated in the development plan have been achieved. یعنی performance assessment جو ہے یہ بھی ایویلویٹ کرتا ہے کہ جو ہم نے ایک ڈیولپمنٹ پلان میں آبجیکٹیو سیٹ کیے تھے, گول سیٹ کیے تھے, وہ اچیو ہوئے ہیں یا نہیں. اٹ از امپورٹنٹ دیٹ بوتھ امپلائی اینڈ دا مینیجر ٹیک اونرشپ آف دا اسیسمنٹ پروسیس. دا مینیجر فلز آؤٹ his or her appraisal form and the employee should also fill out his form. یعنی کہ امپلائی اور مینیجر دونوں اونرشپ لے اسیسمنٹ پروسیس کی. مینیجر پہ فل کرے گا اپریزل فارم اپنے امپلائی کی اور امپلائی خود بھی فل کرے گا فارم. وین بوتھ دی امپلائی اینڈ دا سپروائزر اور مینیجر آر ایکٹیو پارٹیسپینٹس ان دا ایویلویشن پروسیس, دیر از گریٹسٹ لائکلیہڈ دیٹ دا انفارمیشن ول بی یوزڈ پروڈکٹیولی ان دا فیوچر. یعنی کہ جب امپلائی اور دا سپروائزر ایکٹیو پارٹیسپینٹس ہوں گے ان ایویلویشن پروسیس میں تو وہاں زیادہ چانسز ہیں کہ پروڈکٹیو یوز ہو انفارمیشن کا فیوچر کے گول سیٹ کرنے میں اور فیوچر کی پرفارمنس کو بہتر بنانے میں. اسپیسیفکلی دا انکلوژن آف سیلف ریٹنگز ہیلپ ایمفیسائز possible discrepancies between self views and the views that important to other, that is supervisor, have of our behavior. یعنی کہ اسپیسیفکلی اگر ہم دیکھیں تو اگر ایک امپلائی نے اپنی ریٹنگز خود کی ہیں تو اس سے بہتر طریقے سے مدد مل سکتی ہے کہ ہم نے اپنی ریٹنگ کیا کی ہے اور ہم اپنے بارے میں اپنا پرفارمنس اسیسمنٹ کس طرح کر رہے ہیں اور ہمارے سپروائزر ہمارے پرفارمنس اسیسمنٹ کیا کر رہے ہیں. اگر دونوں میں سیم رزلٹ ہیں, دونوں کے سیم رزلٹ ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ امپلائی اور سپروائزر بوتھ آر آن دا سیم پیج, وہ ایک ہی طرح سے تو پرفارمنس ریویو کو دیکھ رہے ہیں. بٹ اف اٹ از ڈفرینٹ تو ہمیں یہ سمجھنے میں زیادہ مدد ملے گی کہ ہم مزید فیوچر میں اس ڈفرینس کو ختم کریں اور بہترین طریقے سے اپنے گولز کو, اپنے آبجیکٹیوز کو اور اپنی پرفارمنس کو بہترین طریقے سے اچیو کر سکیں. It is discrepancy between these two views that is most likely to trigger development efforts, particularly when feedback from the supervisor is more negative than our employees' self-evaluations. یعنی کہ یہ ایک قسم کی ڈسکریپنسی ہے کہ اگر دونوں ویوز میں ڈفرنس ہو,
یعنی کہ یہ ایک قسم کی ڈسکرپنسی ہے کہ دونوں ویوز ڈفرینٹ ہو، اور یہ ٹریگر کرے گی ڈیولپمنٹل ایفرٹ کو کہ اگر خاص طور پر سپروائزر کی طرف سے نیگیٹو فیڈ بیک ہے آن دا امپلائی ایویلیوشن، یعنی کہ اگر دونوں میں ڈفرینس ہے تو یہ ڈیولپمنٹ ایفرٹ کرنی چاہیے تاکہ دونوں کی اسیسمنٹ ایک جیسی ہو سکے اور دونوں ایک ہی طرح سے اپنی پرفارمنس کو دیکھیں کہ امپلائی بھی اسی نظر سے دیکھے جس نظر سے مینیجر دیکھنا چاہتا ہے. The inclusion of self-appraisal is also beneficial regarding important additional factors. یعنی کہ سیلف اپریزل اس لیے بھی بینیفیشل ہے کہ وہ مدد دے سکتی ہے ایک امپلائی کے بیہیویئر کو جاننے میں کہ امپلائی کس نظر سے اپنی پرفارمنس کو دیکھ رہا ہے. سیلف اپریزل کین ریڈیوس این امپلائیز ڈیفینسونیس during an appraisal meeting and increase employee satisfaction with performance management system, as well as enhance perceptions of accuracy and fairness and therefore acceptance of the system. یعنی کہ سیلف اپریزل ریڈیوس کر سکتی ہے امپلائی کی ڈیفینسونیس کو ایک اپریزل میٹنگ میں، اور انکریز کر سکتی ہے امپلائی کی سیٹسفیکشن with the performance management system اور perception of accuracy and fairness کی acceptance دونوں میں، یعنی کہ امپلائی اور سپروائزر دونوں میں ہوگی. یعنی کہ ایک امپلائی بھی اسی نظر سے اپنے آپ کو دیکھے گا اور وہ اپنی ڈیفینسو پوزیشن ختم کر دے گا کیونکہ اسے پتہ ہوگا کہ اس کی پرفارمنس کس درجے پہ یا کس معیار کے ساتھ چیک کی جائے گی. In sum, both the employee and the supervisor must evaluate the employee performance. یعنی کہ سپروائزر اور امپلائی دونوں کو اور امپلائی پرفارمنس کو ایویلیویٹ کرنا چاہیے، چیک کرنا چاہیے. امپلائی انوالومنٹ ان دا پروسیس انکریزز امپلائی اونرشپ اینڈ کمٹمنٹ ٹو دا سسٹم. یعنی کہ امپلائی کی جو پارٹیسپیشن ہے اس سے امپلائی اس پورے پروسیس کو اون کرے گا، اونرشپ لے گا اور کمٹمنٹ شو کرے گا ٹو دا سسٹم کہ اس کی کمٹمنٹ کیا ہے اس پورے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کے لیے. In addition, it provides important information to be discussed during the performance review. یعنی کہ پرفارمنس ریویو میٹنگ، پرفارمنس ریویو اور اسیسمنٹ آپ کو سپروائزر کو وہ نیسیسری انفارمیشن بھی پرووائڈ کرتا ہے جو کہ ڈیورنگ پرفارمنس ریویو میٹنگ ڈسکس کی جا سکے. The performance review stage involves meeting between the employee and the manager to review their assessments. یعنی کہ پرفارمنس ریویو سٹیج انوالو کرتی ہے میٹنگ بٹوین امپلائی اینڈ دا مینیجر، یعنی کہ امپلائی اور مینیجر آپس میں بیٹھیں اور اسیس کریں امپلائی کی پرفارمنس کو. دس میٹنگ از یوزلی کالڈ اپریزل میٹنگ اور ڈسکشن. یعنی کہ اس میٹنگ کو عام طور پہ اپریزل میٹنگ یا ڈسکشن کہا جاتا ہے. اپریزل میٹنگ از امپورٹنٹ بیکاز اٹ پرووائڈز اے فارمل setting in which the employee receives feedback on his or her performance. اپریزل میٹنگ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ وہ ایک فارمل سیٹنگ پرووائڈ کرتی ہے جس میں امپلائی اپنے پرفارمنس سے ریلیٹڈ فیڈ بیک حاصل کرتا ہے یا کرتی ہے. In spite of its importance in performance management, the appraisal meeting is often regarded as Achilles' heel of the entire process. یعنی کہ پرفارمنس مینجمنٹ کے لیے جو اپریزل میٹنگ ہے وہ اسی طرح اہم ہے جس طرح کسی بھی پروسیس میں فرسٹ اسٹیپ ہوگا، یا اس کو ہم ہیل آف دا انٹائر پروسیس بھی کہیں گے، ایکلیز. یعنی کہ یہ اپریزل میٹنگ بہت ضروری ہے. یہ ایک پازیٹیو طریقے سے لی جائے اور امپلائی اور مینیجر بیٹھ کے امپلائی کی پرفارمنس کو چیک کریں، اپریز کریں اور جو آرگنائزیشنل گولز
سیٹ ہوئے تھے اور اس کی روشنی میں امپلائی نے جو اپنے گولز اور آبجیکٹیوز پرفارمنس آبجیکٹیو سیٹ کیے تھے وہ اچیو ہوئے یا نہیں. یہ میٹنگ اس لیے بہت پازیٹیو کردار ادا کرتی ہے. دس از بیکاز مینی مینیجرز آر uncomfortable providing performance feedback, particularly when performance is deficient. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ میٹنگ جو ہے بہت سے مینیجرز انکمفرٹیبل ہوتے ہیں بیکاز وہ نہیں چاہتے کہ وہ اگر پرفارمنس امپلائیز کی ڈیفیشنٹ ہو تو وہ اس کو ڈسکس کریں ان اپریزل میٹنگز. دس ہائی لیول آف ڈسکمفرٹ which often translates into anxiety, and the avoidance of the appraisal interview can be mitigated through training those responsible for providing feedback. یعنی کہ یہ ڈسکمفرٹ جو ہے اوائڈ کیا جا سکتا ہے پراپر ٹریننگ سے، اور ان لوگوں کی ٹریننگ کی جائے جو کہ فیڈ بیک انفارمیشن دینے میں شامل ہوتے ہیں. یعنی کہ ہم ان کو پراپر ٹرین کریں اور یہ ڈسکمفرٹ اوائڈ کیا جائے for future appraisal meetings. In most cases, the appraisal meeting is regarded as a review of the past. That is, what was done, the results, and how it was done. That is the behaviors. یعنی کہ یہ appraisal meetings زیادہ تر کنسیڈر کی جاتی ہیں ریویو آف دا پاسٹ پرفارمنس، کہ کیا ریزلٹس ہیں اور کیا بیہیویئرز ہیں، یعنی کہ کیا انہوں نے اچیو کیا اور کس طرح اچیو کیا. پاس میٹنگز کا یا پاس بیہیویئرس کا یا پاس ریزلٹس کا ڈسکشن کنسیڈر کیا جاتا ہے اپریزل میٹنگ کو. دا اپریزل میٹنگ آلسو انکلوڈز a discussion of the employee development progress as developmental progress as well as plan for the future. یعنی کہ اپریزل میٹنگ میں امپلائی کی ڈیولپمنٹل پروگرس کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور فیوچر پلانس کو، کہ اگر کوئی ڈیفیشنسی ہے تو اس ڈیفیشنسی کو وہ امپلائی کس طرح اوور کم کرے گا ان فیوچر، یا اگر اس کے ریزلٹس بہتر ہیں تو ان ریزلٹس بہترین ریزلٹس کو کس طرح سسٹین کرے گا ان دا فیوچر پرفارمنس. دی کنورسیشن should include a discussion of goals and developmental plans that the employee will be expected to achieve over the period before the next review session. یہ ڈسکشن اس چیز کو بھی انکلوڈ کرے کہ گولز اور ڈیولپمنٹل پلانس جو ہیں جو امپلائی سے ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں کہ وہ نیکسٹ ریویو سیکشن تک کس طرح کیا پلان کرے گا ان تمام چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے. In addition, a good appraisal meeting includes information on what new compensation, if any, the employer may be receiving as a result of his or her performance. یعنی کہ ایک بہترین اپریزل میٹنگ میں یہ چیز شامل کی جاتی ہے کہ اگر امپلائی کی بہترین پرفارمنس رہی ہے تو اسے اس بہترین پرفارمنس کی وجہ سے کیا کمپنسیشن ملے گی. یہ چیز بھی اپریزل میٹنگ میں امپلائی کو بتائی جاتی ہے. ان شارٹ, دا اپریزل ڈسکشن فوکسز آن دا پاسٹ, ماضی پہ فوکس کرتا ہے, واٹ ہیز بین ڈن اور اینڈ ہاؤ, کہ کیا اچیو کیا جا چکا ہے, کیا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اور کس طرح ہوا. دا پریزنٹ, what compensation is received or denied as a result, یعنی کہ کیا موجودہ صورتحال ڈسکس ہوتی ہے کہ کیا کمپنسیشن ملے گی اور نہیں ملے گی, کیا رزلٹ ہوگا. اینڈ دا فیوچر, گولز ٹو بی اٹینڈ بفور دا اپ کمنگ ریویو سیشن, یعنی کہ فیوچر میں گولز اچیو کرنے کے لیے اس امپلائی کے کیا پلانس ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے. پرفارمنس رینیول اینڈ ری کانٹریکٹنگ. The final stage in performance appraisal is renewal and recontracting. Essentially, it is identical to the performance planning component. The main difference is that renewal and recontracting stage uses the insights and the information gained from the other phases. For example, some of the goals
may have been set unrealistically, have given an unexpected economic downturn. For example, this would lead to setting less ambitious goals for the upcoming review period. یعنی کہ کچھ گولز بہت ہی انریلسٹک بیسس پہ ہائی لیول پہ سیٹ کیے گئے جو کہ اچیو نہ ہو سکے، اور ایک ان ایکسپیکٹڈ اکنامک ڈاؤن ٹرن کی وجہ سے وہ اچیو نہ ہو سکے. تو پھر یہ کیا اس کی وجہ سے نیکسٹ اپ کمنگ ریویو پیریڈ میں گول جو ہیں وہ لیس ایمبیشیس گول سیٹ کیے جائیں گے تاکہ وہ اچیو ہو سکیں. The performance management process includes a cycle which starts with prerequisites and ends with performance, renewal and recontracting. Performance management process مشتمل ہوتا ہے یا performance management cycle مشتمل ہوتا ہے start سے prerequisite سے. At start prerequisite ہوتے ہیں اور in the end performance, renewal and recontracting ہوتی ہے. یعنی کہ یہ سائیکل میں پریریکوزٹ سے سٹارٹ ہو کے اینڈ ہوتا ہے رینیول اینڈ ریکانٹریکٹنگ پہ. دس سائیکل از ناٹ اوور آفٹر دی رینیول اینڈ ریکانٹریکٹنگ اسٹیج. ان فیکٹ دا پروسیس اسٹارٹس آل اوور اگین. یعنی کہ ریکانٹریکٹنگ اینڈ رینیول اسٹیج فائنل یا لاسٹ اسٹیج نہیں، بلکہ اس اسٹیج کے بعد یہ پروسیس دوبارہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. With the discussion of prerequisites including the organization mission and strategic goals. یعنی کہ پھر دوبارہ prerequisite سے ڈسکشن ہو کے organization mission and strategic goals ڈسکس ہو کے دوبارہ پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے. Because markets change, customers preferences and needs change and products change, there is a need to continuously monitor the prerequisites so that performance planning and all the subsequent stages are consistent with the organizational strategic objectives. یعنی کہ markets change ہو جاتی ہیں over the period of time. Customers preferences اور ان کی ضرورتیں چینج ہو جاتی ہیں، products چینج ہو جاتی ہیں، service delivery چینج ہو جاتی ہے. تو اسی وجہ سے continuously monitor کرنا چاہیے پریریکوزٹس کو، اور آرگنائزیشنل اسٹریٹجک آبجیکٹو کی روشنی میں تمام پریریکوزٹس کو دوبارہ ڈیفائن کر کے امپلیمنٹ کرنا چاہیے تاکہ ایک بہترین پرفارمنس مینجمنٹ پروسیس عمل میں لایا جا سکے. ریکال دی اینڈ ون آف دا مین گولز آف اینی پرفارمنس مینجمنٹ اسکل. One of the main goals of any performance management skill is to promote the achievement of organizational wide goals. یعنی کہ پرفارمنس مینجمنٹ اسکل یعنی کہ سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ گول پرفارمنس مینجمنٹ اسکل کا ہے کہ وہ پروموٹ کرے اچیومنٹ آف آرگنائزیشنل وائڈ گولز. یعنی کہ وہ امپلائیز کے اندر یہ چیز بلٹ ان کر دے یا پروڈیوس کر دے کہ وہ آرگنائزیشنل اسٹریٹجک گولز کو اچیو کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کریں. Obviously, if managers and employees are not aware of these strategic goals, it is unlikely that the performance management system will be instrumental in accomplishing the strategic goals. واضح ہے کہ اگر مینیجرز اور امپلائیز اویئر نہیں ہوں گے اپنے اسٹریٹجک گولز اور آبجیکٹیو سے، اور ان کے سامنے وہ واضح نہیں ہوں گے، ان کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوں گے، تو پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم ان تمام مینجمنٹ سکلز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یا پھر ان تمام اسٹریٹجک گولز کو اچیو کرنے کے لیے ناکام رہے گا، اکمپلش نہیں کر سکے گا. ناؤ وی ول ڈسکس اے کیس اسٹڈی. پرفارمنس مینجمنٹ پروسیس ایٹ چیلسی انکارپوریشن. Chelsea Incorporation is a small manufacturing company whose sales success or failure rest in the hand of sales representatives employed by franchised dealers operating independently. یعنی کہ Chelsea Incorporation is a
اسمال مینوفیکچرنگ کمپنی جو کہ اپنے پروڈکٹس اور سروسز کو سیل کرتی ہے تھرو انڈیپینڈنٹ فرینچائزڈ ڈیلرز. Chelsea faces a challenging situation because it does not have control at the people working for the independent dealerships. It is the performance of these individuals indicates Chelsea's sales success. To make things more complicated, until recently there was no clear understanding of the role of sales representatives and there were no formal sale processes in place. Sale representatives varied greatly in terms of their level of skills and knowledge. Most put out their effort beyond taking orders, and they did not feel motivated to make additional sales. Finally, franchises varied greatly regarding management strategies and follow-up with Chelsea. Recently, understanding the need to improve the performance of sales representatives, Chelsea agreed to partially fund and support training for them. The network of franchise owners in turn agreed to work together to implement a performance management system. As a first step, creating the performance management intern, the franchise owners conducted a job analysis of the role of the sales representative, wrote a job description, and distributed it to all sales representatives. The franchise owners also adopted a franchise-wide mission statement based primarily on the need to provide high-quality customer service. This mission statement was posted in all franchise offices, and each franchise owner spoke with his employee about the contribution made by individual sales on achieving their mission. As a second step, the manager set performance goals, that is sales quotas, for each employee. Then all sales representatives attended extensive training sessions. The employees received feedback based on their performance in the training course and then were reminded once again of their sales quotas. Back on the job, managers gave feedback to their employees regarding their standing in relation to their sales quotas. Since the employees had no way to monitor their own progress more than a reiteration of monthly sale goals, there was no performance appraisal form in place, so discussions were not documented. This lack of feedback continued, and although sale quotas were being met for the first few months, franchise owners received complaints from customers about low quality of customer service they were receiving. Subsequently, sales began to decline. Furthermore, many orders were not often incorrect, forcing customers to return items to Chelsea. While new performance management process was an improvement over no performance management, at least initially, the franchise owners were still far from having a system that included a smooth transition between each of the components of the performance management. یہ جو ابھی ہم نے کیس اسٹڈی ڈسکس کی، اس میں چیلسی ایک اسمال مینوفیکچرنگ کمپنی ہے جس کی سیل سکسیس ڈیپینڈ کرتی تھی اس کے فرینچائزڈ ڈیلرشپس پہ. فرینچائز ڈیلرشپس نے ہائر کیے ہوئے تھے امپلائیز جو کہ سیل کرتے تھے مارکیٹ میں جا کے پروڈکٹس کو چیلسی انکارپوریشن کی، لیکن چیلسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا کہ وہ کس طرح موٹیویٹ کرے یا بوسٹ کرے اپنی پرفارمنس.
تو چیلسی نے اس چیز کو ریکگنائز کیا اور اس نے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنے ڈیلرشپس کو فنڈنگ دینے کی رضامندی ظاہر کی. ڈیلرشپس نے پہلے سٹیپ پہ ٹریننگ کی اور سیل کوٹاز ڈیفائن کر دیے اپنے ٹیمز کے, اور بیک ان دا آفس جو مینیجرز تھے وہ سیل کوٹاز کو مینیج کرتے تھے. لیکن سیکنڈ سٹیپ میں جو امپلائیز تھے فرینچائزڈ اونرشپس کے, فرینچائز ڈیلرشپ کے, انہیں اپنی سیل سے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن نہیں ملتی تھی, تو انہیں نہیں پتہ چلتا تھا کہ وہ کتنا سیل کر رہے ہیں اور کتنا ان کا ٹارگٹ رہ گیا. یہ انفارمیشن انہیں مینیجر سے ہی ملتی تھی, جس کی وجہ سے ان کا سیل پرفارمنس ڈیکریز ہونے لگی. اور فن کسٹمرز کی طرف سے شکایات موصول ہونے لگی کہ انہیں آرڈرز غلط ان کے بک ہو رہے ہیں یا چیزیں ٹائم پہ نہیں مل رہی, اور اسی طرح ان کی پرفارمنس روز بروز ڈیکریز ہوتی گئی. تو فرینچائز اونرز ور اسٹل فار فرام ہیونگ اے سسٹم, بہت دور تھے فرینچائز اونر having a system that included a smooth transition between each of the components of performance management system. یعنی کہ فرینچائز اونر اس چیز میں فیل ہو گئے کہ وہ ایک اسموتھ ٹرانزیشن کرواتے اور ایچ فیز آف پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم بہترین طریقے سے ٹرانزیشن ہوتی ہے اس کی, اور پرانی فیز سے وہ نئی فیز میں آ جاتی ہے اور پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم فیزز میں وہاں پہ امپلیمنٹ ہوتا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کے لیکچر میں ہم نے بہت سی چیزیں کور کی جو کہ مندرج ذیل ہیں. آج ہم نے پرفارمنس مینجمنٹ پروسیس ڈسکس کیا, کمپوننٹس آف پرفارمنس مینجمنٹ پروسیس ہم نے ڈسکس کیے, جس میں پرفارمنس ایگزیکیوشن, پرفارمنس اسیسمنٹ, پرفارمنس ریویو, پرفارمنس رینیول اینڈ ریکنٹریکٹنگ, اور اس کے بعد ہم نے کیس اسٹڈی ڈسکس کی. امید ہے کہ اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں آپ کو تمام چیزیں سمجھ آئی ہوں گی, کیونکہ پرفارمنس مینجمنٹ ایک ڈائیورس سبجیکٹ ہے. اس کے اندر تمام چیزیں آپس میں انٹر لنک ہیں. اسی لیے ہم نے سب سے پہلے سٹارٹ کیا ہیومن ریسورس مینجمنٹ سے, اس کے بعد ہم اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ پہ آئے, اور اس کے بعد ہم نے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم پڑھنا شروع کیا. اور پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کا جو آج ہم نے لیکچرز پڑھے, اس میں سب سے امپورٹنٹ امپلائی اور مینیجر یا سپروائزر کنٹریبیوشن ہے, کہ اگر امپلائی اور مینیجر سٹارٹ آف دا پروسیس, یعنی کہ پرفارمنس مینجمنٹ پروسیس کے سٹارٹ سے آپس میں ریکنسائلڈ ہوں, آپس میں دونوں کی الائنمنٹ ہو کہ امپلائی نے کیا گول سیٹ کیے ہیں, اور مینیجر ان تمام گولز کو اپروو کرے اور ویٹ کرے کہ یہ گولز ریئلسٹک ہیں اور اچیویبل ہیں, اور ان تمام گولز کو اچیو کرنے کے لیے امپلائی کی پرفارمنس سپروائزر یا مینیجر ریگولر بیسس پہ چیک بھی کرتا رہے, تو یہ ایک کامیاب پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم ہوگا. اور اسی کے نتیجے میں جب ہم ایئر اینڈ پہ پرفارمنس ریویو ہوگا, پرفارمنس ریویو میٹنگ, پرفارمنس اپریزل میٹنگز ہوں گی, تو امپلائی ڈیفینسو پوزیشن اختیار نہیں کرے گا, کیونکہ اسے پتہ ہوگا کہ اس نے کیا گول سیٹ کیے, ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے اس نے وقتاً فوقتاً کیا ایفرٹس کی. اگر کہیں پرفارمنس گیپ تھا تو اس نے ٹریننگ لی, اس نے اپنے آپ کو پراپرلی ایویلیویٹ کروایا اپنے مینیجر سے, اور اس کے مینیجر اور سپروائزر نے جو فیڈ بیک دی اس پہ اس نے کس حد تک عمل کیا. سو اینڈ میں جو ہم نے کیس اسٹڈی ڈسکس کی, اس میں بھی یہی تھا کہ ایک پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم پراپرلی طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہو سکا اور ٹرانزیشن نہیں ہو سکی پرانے سسٹم سے نئے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم میں, جس کی وجہ سے امپلائیز ڈس ہارٹ ہو گئے اور کمپنی کی سیلز ڈیکریز ہو گئی. تو اسٹوڈنٹس, یہاں پہ ہم اس چیپٹر کا اختتام کرتے ہیں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیپٹر سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کسی کو کوئی کوسچنز ہوں تو وہ نیکسٹ لیکچر میں مجھ سے اس لیکچر سے ریلیٹڈ کوسچنز کر سکتا ہے, اور ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کیا ہم نے پہلے پڑھا اور ہم نیکسٹ جب پڑھیں گے تو اس کا اور پچھلے لیکچرز کا کیا ریلیشن شپ ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی, اب اجازت دیجیے, اللہ حافظ, تھینکس.